السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ میری تمام یوٹیوب فیملی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور نئے کلپس تو نہیں ہیں اس وقت میرے پاس، لیکن میں نے سوچا میں ایکچولی سن رہی تھی ایک یوٹیوبر ہیں، ہماری پیاری سی بہن، ان کا چینل کا نام ہے 40 رولز آف لو، اور پاکستانی موم 4 کے آئی ٹی ہے ان کی۔ تو ان کی نا ویڈیوز بڑی سمپل، بڑی تھاٹ پرووکنگ باتیں ہوتی ہیں۔ میں بڑے انٹرسٹ لے کے ان کی باتیں سنتی ہوں، مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں ماشاءاللہ۔ اور افسوس کہ یوٹیوب کی جو ہے نا چکر، وہ یہ ہے کہ جی جو اچھی جو اخلاق والی باتیں ہوتی ہیں وہ تو یہاں پر پروموٹ نہیں ہوتی۔ جو اچھے لوگ ہیں ان کو بڑی مشکل سے آگے پہنچتے ہیں وہ لوگ، بڑی محنت کے بعد بھی وہیں کے وہیں ہم لوگ کھڑے ہیں، لیکن جو فضولیات ہیں وہ فوراً سے وائرل ہو جاتی ہیں۔ تو افسوس ان سسٹر میں بھی بہت ماشاءاللہ پوٹینشل ہے، بہت ایجوکیٹڈ خاتون ہیں، اور یہ بہت کچھ کر سکتی ہیں، بس سیڈلی ہماری ویڈیوز وائرل نہیں ہوتی۔ اور ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا سلسلہ ہے۔ بہرحال ان کی میں ویڈیو سن رہی تھی، تو اس میں نا یہ کہہ رہی تھیں کہ میں ان کے چینل کو ٹیگ کروں گی، آپ لوگ ضرور ان کے چینل کو وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور ان کی باتوں سے کچھ سیکھیں۔ تو بہرحال یہ اپنی ایک ویڈیو میں کہہ رہی تھیں کہ جی اگر آدمی اب شادی شدہ ہیں اور اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو کرنے دینے چاہیے۔ اور میں یہاں پر اختلاف رکھتی ہوں ان کی اس بات سے۔ تو میں نے سوچا کہ میرے ذہن میں بھی نا بہت ساری باتیں آئیں اور بہت ساری سٹوریز چلنے لگ گئیں، اور پھر مجھے ہوا کہ اس پہ مجھے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اپنا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، ان کی نظر میں یہ بات ٹھیک ہوگی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اسلام میں اگر مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو اس کا ایک کرائٹیریا بھی ہے، گائیڈ لائنز ہیں، اور اگر ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہے، صرف اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے یا لسٹ کے لیے ہم یہ شادیاں کر رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں یہ پھر حرام اس میں آ جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ نے کسی کو سپورٹ کرنا ہے، کسی بیوہ کو سپورٹ کرنا ہے، کوئی اس طرح کی کوئی کرائٹیریا ہے جس کو وہ میٹ کر رہی ہیں خواتین، تو ڈیفینیٹلی الاؤڈ ہونے چاہیے۔ لیکن آج کل کا جو معاشرہ بن چکا ہے، آج کل جو ہمیں دیکھنے میں ہر چیز ایک تو یہ ڈیجیٹل لائف سٹائل جو کہ ہر چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتی رہتی ہے، اور آپ کے اندر کے جذبات میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، عورتوں کے لیے کیا تو مردوں کے لیے کیا، بہت ساری چیزیں جو دبی ہوئی ہوتی ہیں، جن کو ہمیں اسلامکلی ہم نے دبایا ہوتا ہے، جن ایموشنز کو، اور لیکن وہ باہر نکلنے لگتے ہیں اور پھر ان پہ قابو نہیں رہتا۔ اور ہم کیسے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ان چیزوں کو الاؤ کرنے لگ جائیں گے ایز وائفس کہ جی ٹھیک ہے، آپ کا ہسبینڈ کسی اور عورت میں انٹرسٹ لینے لگ گیا ہے تو آپ اسے کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم جا رہے ہو تو چلے جاؤ، نہیں۔ یہاں پر آئی فیل لائک کہ جو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں پاکستانی خواتین اسپیشلی، کہ وہ 40 کی پہنچتی نہیں ہیں کہ وہ اپنا حال احوال خراب کر لیتی ہیں، بس اپنے آپ کو بیمار کر لیتی ہیں اور اپنی ایکٹیویٹیز کو چھوڑ دیتی ہیں، اور بس ایک بیمار بوڑھی سی ایک اپنی لک آنے لگ جاتی ہے، اپنا امیج جو بنا لیتی ہیں۔ تو یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ اس چیز پہ ہمیشہ ہسبینڈ وائف دونوں کو اپنی ہیلتھ کے اوپر، اپنی امیج کے اوپر کام کرتے رہنا چاہیے، تاکہ دونوں میں جو میرج ہے اس میں نا ایک سپارک رہنا چاہیے، ایک جو ہر لیول کا، ایک آپ کی مینٹل کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، پھر آپ کی فزیکل کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، اور سپارک کو الائیو رکھنے کے لیے دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کو بہت بہت زیادہ ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے اوپر توجہ دیں گے، اپنے آپ کا خیال رکھیں گے، تو جو آپ کے ہسبینڈ کا ہوپ فلی انشاءاللہ انٹرسٹ آپ ہی میں رہے گا۔ کیونکہ اب مسئلہ یہ ہو گیا نا کہ ہر چیز صبح دوپہر شام آپ کوئی سا بھی سوشل میڈیا کھول لیں، ٹی وی دیکھ لیں، کچھ بھی کر لیں، پرسنلی اگر آپ جابس پر جاتے ہیں تو آپ کا انٹریکشن اس طرح کی اتنی زیادہ چیزیں، اتنا ایکسپوجر ہو گیا ہے کہ استغفر اللہ، نہ چاہتے ہوئے بھی نا انسان میں، دماغ میں
غلط خیالات آ سکتے ہیں، وہ بے شک عورت ہو یا وہ بے شک مرد ہو. تو یہ ایک نیچرل فنامنا ہے مجھے لگتا ہے، کیونکہ میں نے ایک زمانے میں ہیومن سائیکالوجی بھی پڑھی ہوئی ہے، اینڈ آئی فیل لائک یہ ساری چیزیں نا کردار ادا کرتی ہیں. اس لیے ایز پارٹنرز، ایز اسپاؤسز، ایز ہسبینڈ اینڈ وائف آپ لوگوں کو اپنے اوپر، ہم سب کو توجہ دینی چاہیے اور ایسا کچھ رکھنا چاہیے اپنی کیمسٹری بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، تاکہ اسپارک گھر میں ہی رہے اور اس اسپارک کی ضرورت باہر سے آپ کے اپوزٹ آپ کے اسپاؤس کو باہر تلاش کرنے کی ضرورت نہ محسوس ہو. آپ سب کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ ان کی باتیں سنتے ہوئے نا پاکستانی موم کی، تو مجھے ایک ذہن میں ایک سٹوری یاد آئی، ایک ٹرو سٹوری. آج سے کئی 10-12 سال پرانی بات ہے. میری بہت پیاری دوست ہیں جن سے میں ابھی بھی ان ٹچ ہوں. وہ مجھ سے کوئی ہوں گی عمر میں کوئی کہہ لیں کوئی 6-7 سال بڑی ہوں گی. تو وہ کسی یورپین کنٹری میں رہتی تھیں اپنی فیملی کے ساتھ. ان کے ماشاءاللہ بڑے پیارے 4-5 بچے ہیں، اور اتنی محنت کی ہے ایز اے مدر انہوں نے ان بچوں کے اوپر کہ ان کو حافظ بھی بنایا ہے، اور دین اور دنیا دونوں تعلیم اپنے بچوں کو دی ہیں بڑی توجہ کے ساتھ ماشاءاللہ. بڑی خود بھی بڑی پردہ دار اور پرہیزگار خاتون رہی ہیں ماشاءاللہ، ہمیشہ سے اسی طرح تھیں وہ. بہرحال وہ شی واز ان ہر 40s، یہ کوئی میں آپ کو بتا رہی ہوں پرانی تھوڑی بات ہو گئی ہے. بہرحال وہ بیمار ہو گئیں، بہت زیادہ بیمار ہو گئیں، اور باہر کے ملک میں ان کے لیے تھوڑا سا بیڈ ریڈن ایک قسم کی ہو گئیں، اور بڑی ینگ ایج میں. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی وہ بچوں کو لے کے سب پاکستان موو ہو گئے، ہسبینڈ وائف سب بچے پاکستان، تاکہ وہاں پر ہاؤس ہیلپ آسانی سے مل جائے گی، ان کی ٹیک کیئر آسانی سے ہو جائے گی. بہرحال سب کچھ اچھا چلتا رہا. تو ان کی ایک بہت قریبی دوست تھی جو کہ ان میرڈ تھی. وہ ان کے گھر آنے لگ گئی، ان کا خیال رکھنے لگ گئی، اور انہوں نے دیکھا کہ جی میں تو بالکل بیڈ ریڈن ہوں. جو میری فرینڈ ہیں جو بیمار ہو گئی تھیں، بیڈ ریڈن ہو گئی ہوں، میں اپنے ہسبینڈ کی نیڈس نہیں پوری کر سک رہی، میں کوئی گھر پہ توجہ نہیں دے سک رہی. تو ان کے ذہن میں خود ہی سے ایک خیال آیا کہ ایسا کرتی ہوں کہ میں اپنے ہسبینڈ کو مجبور کرتی ہوں کہ وہ اس عورت سے جو ان کے گھر میں ان کی دوست آ کے ہیلپ کرتی تھی، اس سے شادی کر لیں. اور انہوں نے یہ ذکر مجھ سے بھی کیا. تو میں تو بڑی سخت خلاف تھی اس چیز کے کہ بھئی آپ کیوں ایسا فیصلہ کر رہی ہیں، آپ ایسی ملک میں آ گئی ہیں جہاں آپ کو ہیلپ بھی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں. لیکن انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو ترجیح دیتے ہوئے کہ بھئی ان کا کوئی خیال نہیں رکھ رہا، ان کی اور بھی ضروریات ہیں جو کہ پوری نہیں ہو پا رہی کیونکہ میں بیڈ ریڈن ہوں. تو میں اس چیز کو اہمیت دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں شادی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا مجھے ہوا کہ دیکھیں ان کا حالانکہ بہت کہ صوم صلات کی پابند خاتون ہے ماشاءاللہ، اور بڑا ہی جو ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ہے وہ بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو لیکن اس کے باوجود انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی شادی کروا دی. ان خاتون جو ان کی دوست تھیں گھر میں آ جا رہی تھیں، وہ تو خیر لے کے ہسبینڈ کو باہر واپس انہی یورپین کنٹری میں جہاں سے وہ آئے تھے وہیں لے کر چلی گئی. اب اس میں سے اولاد بھی ہے، سب کچھ، یہ بیچاری وہیں کی وہیں. لیکن اللہ کی کرنی دیکھیں، یہ بالکل صحت یاب ہو گئی ہیں ماشاءاللہ، اور اپنے بہت ایکٹیو اچھی زندگی گزاری ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. وہ ہسبینڈ سے انہوں نے علیحدگی نہیں لی، وہ آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اور توکل رکھتی کہ بھئی یہ ٹھیک ہو جائیں گی، اور ان کی اور یقین مانیں کہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی یہ ٹھیک ہو گئیں، فلی ریکوری ہوگی ان کی. لیکن بس وہ چیز ہونی تھی، وہ ہو گئی. لیکن میں یہاں سمجھتی ہوں ان کو یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا. لیکن وہ ابھی بھی اپنی ڈیسیجن سے مطمئن ہیں، لیکن مجھے ان کی ڈیسیجن سے بالکل بھی اطمینان نہیں ہے، کہ میں سمجھتی ہوں انہوں نے اپنی جو اتنی بھرپور زندگی گزاری تھی، اس کے گولڈن ایئرز جو اب تھے، جو بچوں کی شادیاں انجوائے کرنا اور سارا کچھ کرنا، وہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو کسی اور کے حوالے کر دیا. تو بہت ساری سچویشنز ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پر انسان دوسرے انسان کا سوچ رہا ہوتا ہے، اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوتا. اور کبھی جینوئن کیسز بھی ہوتے ہیں جہاں پر ہسبینڈ اس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں. لیکن اگر صرف اس لیے کہ جی ان کو، کیونکہ پاکستانی موم نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ مرد جو ہے یہ، اینڈ اٹس ٹرو، کہ ایک آدمی کو خوبصورتی پسند ہے، ٹھیک ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ اس کے ارد گرد خوبصورت ماحول ہو، خوبصورتی ہو. تو لیکن صرف اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اس کی اپنی بیوی جو 40 42 45 کی ہو گئی ہے اور اس میں وہ اٹریکشن نہیں رہی، تو اب اس کو چینج چاہیے اور اس کو اب شادی اس پوائنٹ آف ویو سے کریں، تو میں سمجھتی ہوں بالکل غلط فیصلہ ہے. ہمیں یہ چیز الاؤ نہیں کرنی چاہیے. اس لیے میری اپنی تمام بہنوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا خیال رکھا کریں، اپنی صحت کا خیال رکھا کریں، اپنے فزیکل باڈی، فزیکل امیج کا خیال رکھیں. اگر آپ ویٹ گین ہو رہا ہے تو اس کو دیکھیں، آیا وجہ کیا ہے، سورس آف دا پرابلم کیا ہے، اس پہ کام کریں، اپنے آپ کو مینٹین رکھیں. کیونکہ آپ
نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا ہسبینڈ آپ میں ان انٹرسٹڈ ہو کر کہیں اور انٹرسٹ لینا شروع کر دے. اینڈ آئی فیل لائک کہ جسٹ بیکاز، کیونکہ دیکھیں اس طرح تو آدمی بھی موٹے ہو جاتے ہیں، بال گر جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں، ایک عورت کبھی ایسے نہیں سوچتی کہ جی اب میں دوسرا کسی کے بارے میں، ہماری جو اللہ تعالیٰ نے اٹھان ہی ایسی ہے عورتوں کی کہ وہ اس طرح نہیں سوچتی. تو پھر ہم اگر مردوں کو کیوں یہ سوچ، ہم یہ ان کو کیوں یہ فریڈم حاصل ہے کہ وہ اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ اگر عورت، تو شادی کا نام ہی ہے کہ دو لوگ اپنی ایک ہوتے ہیں اور اس رشتے کو قائم کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. تو جس میں کہتے ہیں نا کہ ان ہیلتھ اینڈ ان ہیپینس اینڈ سکنس ایک ساتھ رہنا ہے. تو پھر وہ چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں سوچنی چاہیے، اور ہمیں اپنی جو جنریشنز ہیں اپنے بچوں کی پرورش اس انداز میں کرنی چاہیے کہ یہ تو اپس اینڈ ڈاؤن زندگی میں آتے رہتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، کچھ لوگ پری میچورلی ایج کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم اس چینج کی خاطر، اپنی اس آؤٹ لک کی خاطر ہم اس انسان کو پیچھے چھوڑ آئیں. کیونکہ شادی کا جو مقدس رشتے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ ساتھ نبھائیں گے ان گڈ ٹائمز اینڈ ان بیڈ ٹائمز. تو یہ تو میرے خیالات ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے ہمیں گو اپ ایز وومن نہیں کر دینا چاہیے کہ جی ہم اگر ان اٹریکٹیو ہو گئے ہیں تو ہم اپنے ہسبینڈ کو الاؤ کر دیں کہ جی گو ہیڈ. اور اگر ہسبینڈ کا انٹرسٹ کہیں اور ہو رہا ہے، کیونکہ دیکھیں جو ماحول آج کل بن چکا ہے نا سوشل میڈیا کی وجہ سے، ہم دن میں پتہ نہیں ایز وومن، ایز مین، ایز مسلمان عورتیں، آدمی دن میں کتنی دفعہ گناہ کما رہے ہیں، اپنی آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں بائی لوکنگ ایٹ ویڈیوز، لوکنگ ایٹ ریلز. اب اتنا کچھ اویلیبل ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی آنکھوں پہ کے سامنے چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہاں پر آئی تھنک ہمیں اپنے نفس پر قابو پانے کی بہت ضرورت ہے، اور اپنے ہر انسان کو، اور عورت ہو مرد ہو، اور یہی تربیت ہمیں آگے اپنے بچوں کو بھی دینا بہت ضروری ہے. اسی لیے میں نہیں سمجھتی کہ اتنی ایزلی گیو اپ کر دیں کہ جی اگر مرد کا انٹرسٹ کہیں اور ہونے لگ گیا، وہ ایک شادی میں بندھا ہوا ہے، تو ہم اسے الاؤ کر دیں کہ ٹھیک ہے جا رہے ہو تو چلے جاؤ. لیکن اگر جینوئن کیس ہے جس سے آپ کے ساتھ کبھی لگاؤ ہی نہیں تھا، اس شادی میں کبھی کچھ کیمسٹری تھی ہی نہیں، پھر وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن جہاں سب کچھ ہوتے ہوئے، اولاد ہوتے ہوئے، ایک اچھا ریلیشن شپ ہوتے ہوئے، آل آف اے سڈن چیزیں بدلنے لگ جائیں، تو پھر اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. اسی لیے ہر چیز پر نظر رکھیں، اپنے آپ پر نظر رکھیں، اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنائیں، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنائیں، اور اتنی آپ میں طاقت ہو کہ کوئی آپ کا اس طریقے سے فائدہ نہ اٹھا سکے. تو فرینڈز، آج کی ویڈیو بس اتنی سی تھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اگر آپ کو میرا چینل، میری باتیں اچھی لگیں تو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں. اور سسٹر پاکستانی موم کو چینل کو بھی چیک آؤٹ کریں. بہت زبردست باتیں کرتی ہیں. مجھے ان کی سمپلسٹی، ان کی باتیں، ان کا سب کچھ بہت پسند ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چینل بہت زیادہ ان کی ویورشپ ہو جائے اور سبسکرپشن ہو جائے. کیونکہ اچھی باتیں، سچی باتیں، اور اس طرح تھاٹ پرووکنگ باتیں بھی کو وائرل ہونا بہت ضروری ہے. ایسے چینلز پتہ نہیں کیوں آگے نہیں بڑھتے، یا یوٹیوب کا کیا الگوریدم ہے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. کیونکہ بے حیائی، برائی اور ری ایکشنز فوراً سے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.